شہریار آفریدی اس وقت چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں۔ یہ 2019 میں نارکوٹکس کنٹرول کے اسٹیٹ منسٹر تھے۔ 1 جولائی 2019 کو ANF نے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو موٹر وے پر گرفتار کر لیا اور ان پر 15 کلو گرام ہیروئن کا الزام لگا دیا۔ شہریار آفریدی نے 3 دن بعد پریس کانفرنس کی اور دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس رانا ثناء اللہ کے خلاف آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں، ہم یہ ثبوت عدالت میں پیش کریں گے۔ آفریدی صاحب نے بعد ازاں 16 جولائی کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اعلان کر دیا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ 6 ماہ جیل میں رہے، یہاں تک کہ ANF نے ان کے خلاف عدالت میں کسی قسم کا ثبوت پیش نہیں کر سکی اور 26 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ مقدمہ آج بھی چل رہا ہے، لیکن آج تک وزارت، ANF اور شہریار آفریدی ثبوت پیش کر سکے اور نہ ہی وہ ویڈیو سامنے آئی جس میں رانا ثناء اللہ ہیروئن اسمگل کر رہے تھے۔ وہ خبر اور وہ پریس کانفرنس پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی، پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانی پارلیمنٹیرینز بدنام بھی ہوئے، لیکن یہ سارا معاملہ بعد ازاں فیک نیوز نکلا۔ اب سوال یہ ہے، اس فیک نیوز کے ذمہ دار کون تھا؟ شہریار آفریدی یا پھر میڈیا؟ اور پیکا کے نئے آرڈیننس کے مطابق اس فیک نیوز پر کس کس کو سزا ملنی چاہیے؟ غلام سرور خان سول ایوییشن کے وفاقی وزیر ہیں۔ خان صاحب نے 24 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا تھا کہ پاکستان کے 30% پائلٹس کی ڈگریاں اور لائسنس جعلی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نے اپنے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کیے۔ پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 860 کمرشل پائلٹس تھے اور حکومت نے ان میں سے 262 کو مشکوک قرار دے دیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن گئی اور آدھی دنیا نے PIA پر پابندی لگا دی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے تمام پاکستانی پائلٹس گراؤنڈ کر دیے۔ یوں قومی ایئر لائن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ہڈی اب تک بحال نہیں ہو سکی۔ وزیر موصوف کے 4 منٹ کے اس بیان سے PIA کو 8 ارب کا نقصان ہوا اور ملک کی بے عزتی الگ ہوئی، اور یہ دعویٰ بھی بعض فیک نیوز نکلا۔ 98% پاکستانی پائلٹس کی ڈگریاں اور فلائنگ آرٹس ٹھیک ثابت ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، اس فیک نیوز کا ذمہ دار کون تھا؟ غلام سرور خان یا میڈیا؟ اور پیکا کے نئے آرڈیننس کے تحت اس فیک نیوز پر کس کو سزا ہونی چاہیے؟ کاش یہ صرف 2 مثالیں ہوتیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایسی سینکڑوں بونگیاں ماری گئیں اور ہر بونگی کلاسک ثابت ہوئی۔ آپ چینی کی رپورٹ ہی لے لیں۔ وزیر اعظم نے 21 فروری 2020 کو چینی پر 3 رکنی کمیٹی بنائی، رپورٹ آئی اور اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ چینی 55 روپے سے 121 روپے کی ہو گئی۔ چینی مافیا نے 400 ارب روپے لوٹ لیے، لیکن آج تک ایک بھی شخص گرفتار نہیں ہوا۔ رنگ روڈ انکوائری ہوئی، 21 بااثر لوگوں کے نام سامنے آئے، زلفی بخاری سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا۔ غلام سرور خان کے نوا سٹی سے تعلق کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی، لیکن یہ آج بھی وزیر ہیں اور نوا سٹی بھی چل رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر بیت المال سید یاور بخاری اور وزیر داخلہ شیخ رشید کا نام بھی انکوائری رپورٹ میں شامل تھا، لیکن کیا ہوا؟ کمشنر راولپنڈی کیپٹن محمود اور لینڈ ریکوزیشن کلیکٹر وسیم تابش کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا گیا اور وزراء اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ وسیم تابش اور کیپٹن محمود 4 ماہ جیل میں رہے اور اب صورتحال یہ ہے، حکومت رنگ روڈ کا چالان ہی عدالت میں پیش نہیں کر رہی۔ کیپٹن محمود اور وسیم تابش دونوں شاندار سول سرونٹ اس انکوائری رپورٹ میں قربان ہو گئے، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، لیکن اصل بینیفیشری آج بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ آپ اگر اس لسٹ میں نجم سیٹھی پر 35 پنکچر، ملتان موٹر وے سے میاں شہباز شریف کی کک بیکس، برطانوی فنڈز میں خود برد، سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے خلاف NCA برطانیہ کی تفتیش اور جہانگیر ترین کے خلاف FIRs کو بھی شامل کر لیں تو فیک نیوز کا انبار لگ جائے گا، اور اس انبار کی ہر فیک نیوز کے ساتھ وزیر اعظم کے بیانات جڑ جائیں گے۔ ہم اگر اس انبار میں وزراء کی کلاسک نیوز بھی شامل کر لیں تو پھر کمال ہی ہو جائے گا۔ مثلاً فیصل واڈا نے اپریل 2019 میں ایک ٹاک شو میں فرمایا تھا، اتنی نوکریاں آنے والی ہیں کہ بندے کم پڑ جائیں گے اور یہ سب برسوں میں نہیں، محض 4 ہفتوں میں ہوگا۔ کاروبار کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ پان اور ٹھیلے والا بھی کہے گا کہ مجھ سے ٹیکس لے لو۔ ان 4 ہفتوں کو گزرے اب تک 2 سال اور 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ خوشخبری وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ فواد چودھری نے 2019 میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر کی حیثیت سے دعویٰ کر دیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہیبل اسپارکو نے خلا میں بھیجی، جبکہ یہ ناسا کا کارنامہ تھا اور ہیبل دنیا کے مشہور خلا نورتھ ایڈورڈ ہیبل کے نام سے بنی تھی۔ اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سروس ٹائرز نے۔ سروس ٹائرز بنانے والے اپنا پیغام دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے نمبر 1 ٹائرز ہیں۔ ان میں جرمن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور سڑک پر چلتے ہوئے موٹر سائیکل پر سروس ٹائرز جیسی گرپ کوئی اور کمپنی نہیں دیتی۔ گرپ سروس جیسی تو فکر کیسی۔ شہریار آفریدی نے دعویٰ فرمایا تھا کہ ANF کے 97 سے 98% مقدمات کا فیصلہ ہو گیا اور حوالے میں UNODF کی رپورٹ کا ذکر کیا، جبکہ UNODF نے سرے سے کوئی رپورٹ ہی جاری نہیں کی تھی۔
अली जैदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मकबूजा कश्मीर में लाठीचार्ज की तस्वीर रिलीज कर दी। 2 लाख लोगों ने वो तस्वीर देखी और वो 6000 बार शेयर भी हो गई, लेकिन वो तस्वीर बाद अज़ां हरियाणा में पुलिस लाठीचार्ज की निकली। शीरी मजारी ने मकबूजा कश्मीर में सेब के दरख्त काटने की तस्वीर शेयर की, वो भी हिमाचल प्रदेश की निकल आई। सदर आरिफ अलवी ने कोरोना के बारे में वीडियो शेयर कर दी, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन निकली और यूट्यूब ने वीडियो ही हटा दी। मुराद सईद ने दावा कर दिया, गवर्नर न्यूयॉर्क ने पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ करते हुए इस मॉडल को न्यूयॉर्क के लिए सिलेक्ट कर लिया। बाद अज़ां ये खबर भी गलत साबित हो गई। वजीर आजम ने एक बार अल्लामा इकबाल का एक शेर तशरीह के साथ शेयर फरमा दिया और वो शेर सिरे से अल्लामा इकबाल का था ही नहीं। आपने रविंद्रनाथ टैगोर के एक कॉल को भी खलील जिब्रान का बना दिया। जर्मनी और जापान की सरहदें भी मिला दी। ये आज भी साल से 12 मौसम निकाल लेते हैं, जबकि वज़रा और वजीर आजम कोरोना के शुरू में कोरोना की जिस तरह तशरीह फरमाया करते थे वो बैनुल अक़वामी अदब में क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। कोविड के बारे में ज़रताज गुल का फरमान इस वक्त भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी वफाकी वजीर ने फरमाया था कि कोविड-19 के 19 पॉइंट होते हैं। ये शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के लेवल का शाहकार है, लिहाजा आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए कि क्या ये फेक न्यूज़ नहीं थी और पीका के तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद इन सबको सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो भी हुकूमत के लिए इनके फेक दावे और फेक यूटर्न ही काफ़ी हैं। ये तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसने मुल्क के लूटे हुए 200 अरब डॉलर वापस लाकर 100 अरब डॉलर एक के मुंह पर और दूसरे 100 अरब डॉलर दूसरे के मुंह पर मारना था। 8000 अरब रुपए टैक्स भी जमा करना था। कौम को IMF की गुलामी से भी निकालना था, जिनकी नज़र में डॉलर की कदर में 1 रुपया इजाफे से 100 अरब रुपए कर्ज बढ़ता था और जिन्होंने हुकूमत में आकर कौम को इस कर्ज की गुलामी से निजात दिलानी थी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का बंदोबस्त भी करना था। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा और घी भी सस्ता करना था। अमीर और गरीब दोनों के लिए इंसाफ में भी बराबरी लानी थी और पूरे मुल्क के लिए एक निसाब भी बनाना था। 1 माह में करप्शन भी खत्म करनी थी और मुल्क को भीख से निकालकर अपने कदमों पर भी खड़ा करना था। लेकिन आज वो दावे, वो वादे कहाँ हैं? आज कौम का बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि अगर झूठी खबर की सजा 5 साल है तो झूठे वादों पर क्या सजा होनी चाहिए। कौम ये भी पूछती है कि हुकूमत कोई एक सेक्टर बता दे जिसमें इसने फेक न्यूज़ और फेक दावों के अलावा भी कुछ किया हो। आज वजीर आजम रूस में है और मुझे यकीन है ये वहां प्यूटन को भी बता रहे होंगे कि मैं रूस को तुमसे ज्यादा जानता हूं और तुम्हें मुल्क ऐसे चलाना चाहिए और ये है हमारा कुल कंट्रीब्यूशन। मैं आज भी अर्ज कर रहा हूं कि वो वक्त आएगा जब इस दौर को पाकिस्तान का बदतरीन दौर डिक्लेयर किया जाएगा। यह साबित होगा दुनिया की वाहिद इस्लामी जौहरी ताकत पर ना तजुर्बेकार, ना समझ और मुतकब्बिर लोग बरसर इक़्तिदार आए ताकि ये लोग इस मुल्क को वहां पहुंचा दे जहां से इसे कभी वापस निकालना मुमकिन ना रहे। और ये साजिश हर रोज कामयाबी की तरफ दौड़ रही है। अल्लाह करे मेरा ये तबसरा फेक न्यूज़ साबित हो जाए और ये मुल्क और इसका एटमी प्रोग्राम बच जाए, लेकिन बज़ाहिर अब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस फेक गवर्नमेंट ने इस मुल्क को किसी काबिल नहीं छोड़ा और ये तबसरा फेक नहीं है। वक्त साबित कर रहा है कि ये ट्रू न्यूज़ और सच पर मबनी हकायक हैं। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे।